آج اگر آپ یہ باتیں سن رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ کو ذی الحجہ کے اس مبارک مہینے میں ایک خاص پیغام دینا چاہتا ہو، کیونکہ ہر انسان کو یہ موقع نہیں ملتا کہ اسے پہلے ہی خبردار کر دیا جائے کہ وہ کون سی غلطی کرنے جا رہا ہے اور اس غلطی کا انجام کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ذی الحجہ صرف قربانی کا مہینہ ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف حج کا مہینہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جسے اللہ پاک نے خود خاص عزت دی ہے، اور جب کوئی مہینہ اللہ کی طرف سے عزت والا بنا دیا جائے تو اس مہینے میں کیا گیا گناہ بھی کوئی عام گناہ نہیں رہتا۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن وہ دن ہیں جن کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ ان دنوں میں کیا گیا نیک عمل پورے سال کے باقی دنوں سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اور جب نیک عمل کا درجہ اتنا اونچا ہو جائے تو سوچئے گناہ کا اثر کتنا بھاری ہو سکتا ہے۔ بہت لوگ اس مہینے کو عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں جیسے کوئی فرق ہی نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کے یہاں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، اور یہی فرق قیامت کے دن سامنے آئے گا۔ اس مہینے میں گناہ کرنا صرف ایک غلطی نہیں ہوتا، یہ اس مہمان نوازی کو ٹھکرانا ہوتا ہے جو خود اللہ پاک کی طرف سے انسان کو دی جاتی ہے۔ جیسے کسی کو خاص دعوت دی جائے اور وہ اسی دعوت میں بے ادبی کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا، آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ جب ذی الحجہ آتا ہے تو فرشتے انسانوں کے اعمال کو خاص طرح سے لکھتے ہیں، کیونکہ یہ دن عام دن نہیں ہوتے، یہ وہ دن ہوتے ہیں جن میں اللہ اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، لیکن جو انسان اسی وقت گناہ میں ڈوبا رہتا ہے وہ خود اپنے لیے ان دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل سے نیکی کی مٹھاس دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی ہے۔ پہلے گناہ چھوٹا لگتا ہے، پھر عادت بن جاتا ہے، پھر انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کر رہا ہے، اور یہی سب سے خطرناک حالت ہوتی ہے۔ ذی الحجہ میں گناہ کرنے والا انسان صرف ایک عمل خراب نہیں کرتا، وہ اپنے نصیب پر اثر ڈال دیتا ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہوتے ہیں جس میں قسمت بدلنے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو انسان اسی وقت گناہ میں لگا رہے وہ خود اپنی دعاؤں کے راستے بند کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ بعد کا وقت ملے گا بھی یا نہیں، اور اگر مل بھی جائے تو دل ویسا رہے گا یا نہیں، کیونکہ بار بار گناہ کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل توبہ کی طرف جلدی نہیں آتا۔ اس مہینے میں گناہ کرنا انسان کو اس برکت سے دور کر دیتا ہے جو پورے سال کے لیے جمع کی جا سکتی تھی۔ یہ وہی دن ہوتے ہیں جس میں تھوڑی سی محنت سے بہت بڑا اجر ملتا ہے، لیکن گناہ اس اجر کو کم کر دیتے ہیں، کبھی ختم بھی کر دیتے ہیں۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ نقصان میں جا رہا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی چلتی رہتی ہے، سب کچھ بالکل نارمل لگتا ہے، لیکن اصلی حساب تو بعد میں کھلتا ہے۔ ذی الحجہ کے دنوں میں گناہ کرنے والا انسان اپنی روح کو کمزور کرتا ہے، اور جب روح کمزور ہو جاتی ہے تو انسان کو عبادت بھاری لگنے لگتی ہے، نماز بوجھ لگنے لگتی ہے، ذکر مشکل لگنے لگتا ہے، اور یہی وہ نشانی ہوتی ہے کہ انسان نے اپنے اوپر خود نقصان کر لیا ہے۔ جو لوگ ان دنوں میں اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، اپنے دل کی حفاظت نہیں کرتے، وہ سمجھ لیں کہ وہ اپنے لیے مشکل راستہ بنا رہے ہیں، کیونکہ ان دنوں میں ہر چھوٹی چیز کا اثر بڑا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ مذاق مذاق میں گناہ کر لیتے ہیں، سوچتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ کے یہاں مذاق میں کیا گیا گناہ بھی گناہ ہی ہوتا ہے، اور جب وہ گناہ عزت والے دنوں میں ہو تو اس کا اثر اور بڑھ جاتا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ انسان کو موقع دیتا ہے
کہ وہ اپنے پچھلے گناہوں کو معاف کروا سکے، لیکن جو انسان اس وقت نئے گناہ شروع کر دے وہ خود اپنے لیے مشکل کھڑی کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں گناہ کرنے سے انسان کی دعاؤں میں اثر کم ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ دعا اور قبولیت کے بیچ دیوار بن جاتے ہیں، اور جب دیوار کھڑی ہو جائے تو آواز اوپر تک پہنچنا مشکل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، وقت کا بھروسہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی پکڑ کا بھروسہ ضرور ہے۔ اسی لیے سمجھداری اسی میں ہے کہ انسان ان دنوں کی قدر کرے۔ آج اگر آپ نے یہ باتیں سن لی ہیں تو سمجھ لیجئے یہ آپ کے لیے ایک اشارہ ہے، ایک موقع ہے، ایک دروازہ ہے جو ابھی کھلا ہوا ہے، لیکن ہمیشہ کھلا نہیں رہے گا۔ ہو سکتا ہے اگلا ذی الحجہ ہمیں نہ ملے، ہو سکتا ہے اگلی بار توبہ کا موقع نہ ملے، ہو سکتا ہے اگلی بار دل بدل چکا ہو۔ اسی لیے جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے، اسی وقت کرنا ہے، اسی مہینے کرنا ہے۔ اگر آج آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ذی الحجہ کے ان مبارک دنوں میں گناہ سے بچنا ہے تو یقین مانیے یہ فیصلہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے، آپ کی قسمت بدل سکتا ہے اور آپ کا آخرت کا مقام بدل سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ضروری اور دل کو جگانے والے پیغام آپ تک لگاتار پہنچتے رہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی اور کی زندگی بھی بدل جائے۔ اور آپ اپنی رائے ضرور لکھیں تاکہ یہ سفر ہم سب مل کر جاری رکھ سکیں، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور پہنچائیے، کیونکہ شاید کسی ایک انسان تک یہ بات پہنچانا اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دے ذی الحجہ کے مہینے میں، اور آپ کی زندگی بھی بدل جائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے اسے ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں ایسی ہی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔